الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج کا آج انشاءاللہ ترجمہ پڑھیں گے اور یقیناً میں اس کو تفسیر نہیں کہوں گا، بہت مختصراً جہاں تھوڑی وہ ضرورت پڑے اس کو بیان کیا جائے گا، ادروائز ہم اللہ کا پیغام اسی طرح منوان پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، ان الزلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى۔ ترجمہ اب آگے ہم وہ کریں گے کہ تفصیل بہت صورت بڑی ہے ذرا۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنی دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل مال والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے۔ یعنی اس کی ہولناکی کو اللہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ اس رب سے ڈرو جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک ایسی سخت قیامت لے کر آ سکتا ہے۔ اس قیامت کی ہولناکی اگر سمجھ آ جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ عذاب دینے والا بھی ہے۔ اگر ہم اللہ کی ایک صفت پہ یقین لے آئیں اور دوسرے سے انکار کر دیں ہم ایمان سے نکل جائیں گے۔ اگر ہم کہتے ہیں اللہ بہت رحمت والا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنی رحمت والا ہے کہ وہ عذاب ہی نہیں کرے گا، ہم ایمان سے نکل جائیں گے، کیونکہ وہی اللہ پکڑ کرنے والا بھی ہے، شدید العقاب، وہ سخت پکڑ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی اللہ عذاب دینے والا بھی ہے، وہی اللہ جنت کے باوجود جہنم کا بھی مالک ہے۔ اس اللہ نے کہیں یہ وعدہ نہیں کیا کہ وہ بخشے گا ہی بخشے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈرنے کے لیے یہ ہمیں بات بتا رہا ہے کہ اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو اس کی چیزوں اور مخلوق کو پہچاننا، اور یقیناً اللہ کی ذات میں ہم غور نہیں کر سکتے، ہم نے اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا ہے۔ تو قیامت جو اللہ کے ایک حکم سے آئے گی، اس کی ہولناکی اگر اتنی ہے تو پھر اللہ کا عذاب کتنا ہوگا۔ اتنی ہولناکی کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنی دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ دیں گی، حمل والی مائیں حمل کو گرا دیں گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ یعنی وہ عذاب اتنا سخت ہوگا، وہ ہولناکی اتنی سخت ہوگی، وہ اتنا ان ایکسپیکٹڈ ہوگا کہ لوگ تو زندگی گزار رہے ہیں نا کہ ہم نے جیسے مرنا ہی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ جب سارا وقت آئے گا تو لوگ مدہوش ہوں گے، یہ کیا ہو گیا، یہ ساری چیزیں کیا ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں اللہ بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ، اور سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس طرح کا ہے، اللہ اس طرح کا ہے، اللہ کے اتنے یہ ہیں اتنے وہ ہیں۔ ہم نے اللہ کو اتنا ہی پہچاننا ہے جتنا اللہ نے کہہ دیا کہ وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور وہ واحد ہے جو عبادت کے لائق ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتا، اول ہے، آخر ہے، مالک الملک ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اللہ کی ذات میں غور نہیں کرنا، اللہ کی صفات کو پہچاننا ہے اور اس کی مخلوق میں غور کرنا ہے۔ پھر فرمایا کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، جس پر قضائے الہی لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ یعنی شیطان جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر طرح کے شیطان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں شیطانیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، میں بہت ساری چیزوں میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ اس کو سوچیں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ صرف ہم یہ نہ کہیں کہ ہم نے دوستی اللہ کے لیے کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میری فلاں شخص سے دوستی ہے، میں کہوں کہ میری دوستی اللہ کے لیے، کبھی نہ کبھی تو یہ سدھرے گا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک بات کہہ دی ہے کہ جس نے اللہ کے لیے دوستی کی، جس نے اللہ کے لیے دوستی توڑی یا دشمنی کی، ٹھیک ہے، جس نے اللہ کے لیے عطا کیا اور جس نے اللہ کے لیے اپنا ہاتھ روک لیا، ٹھیک ہے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یعنی ہماری دوستی دشمنی، ہمارا دینا، خرچ کرنا اور خرچ نہ کرنا، یہ سارا کس سبب ہونا چاہیے؟ اللہ کے سبب ہونا چاہیے۔ اگر ہم کہتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ کہ ہم ہر فاجر اور فاسق سے اپنا تعلق توڑ دیتے ہیں، دعائے قنوت میں ہے نا
کہ ونخلع ہم الگ ہو جاتے ہیں، ونترک توڑ دیتے ہیں، میں افجرک اللہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے اس سے، باوضو کہ اللہ کے سامنے ہم اللہ کے سامنے جب ہم بہت ساری صفات اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہم انا نستعینک کہ اللہ ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرک تیرے سے توبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اللہ سے یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے لیے یہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے نافرمانوں سے تعلق توڑ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اپنی دوستیوں کو اللہ کے لیے بنائیں، اپنی دشمنیوں کو اللہ کے لیے بنائیں، اپنے دینے کو اللہ کے لیے بنائیں۔ اس دوست کو جب تک کہ وہ آپ کے ساتھ نہ آئے اس کے ساتھ اتنا نہ گھلیں کہ وہ آپ کو اپنے رنگ میں رنگ لیں۔ دیکھیں جب بھی دو لوگ ملیں گے نا ایک دوسرے پہ ضرور اثر کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشک والے کے ساتھ بیٹھو گے کچھ نہ بھی ملا تو خوشبو تو ملے گی، اور لوہے والے کے ساتھ بیٹھیں گے کچھ نام نہیں ملا تو دھول تو ملے گی، زنگ تو ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں جو شیطان کے مرید ہیں، ٹھیک ہے، اور جو شیطان کے قدموں پہ چلتے ہیں ان کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ جو ان کی دوستی کرے گا وہ اسے بھی گمراہ کر دے گا اور آگ کے عذاب کی طرف اسے لے جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب مما البعث کہ لوگوں اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون بستے سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو صورت دیا گیا وہ بے نقشہ تھا، یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں اور ہم جسے چاہیں ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں یعنی جوان ہونے سے پہلے ہی، ٹھیک ہے، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ، بے غرض عمر کا مطلب ہے بڑھاپا، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائے، یعنی اس عمر کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ عمر بڑے تجربے کے بعد آتی ہے، اس میں بڑا کچھ انسان جان لیتا ہے لیکن وہ جاننے کے باوجود اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا اس عمر میں، باخبر ہونے کے باوجود بے خبر ہوتا ہے، وہ ایسی ایک عمر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا نشانیاں بتائیں کہ جو شخص پیدا ہوا ہے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور اس کو صحیح بھی، ایسا نہیں ہے، دیکھو اگر سارے بالکل صحیح صحیح پیدا ہو جاتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں یہ ایک سسٹم ہے، یہ ایک لاجک ہے، اسی کے تحت سارے پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ لاجک یا سسٹم نہیں ہے، اس میں میری مشیت بھی ہے، میں جس کو چاہوں گا پورا بناؤں گا، جس کو چاہوں گا پورا نہیں بناؤں گا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں دونوں کو دوں، جس کو چاہوں کچھ نہ دوں۔ اگر تو یہ ایک سسٹم ہوتا تو ہر ایک کے آگے تو پہلا بیٹا ہوتا یا پہلی بیٹی ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن مشیت کس کی ہے؟ رب تعالیٰ کی، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر میں ایک حقیر سے قطرے سے ایک انسان بنا سکتا ہوں جس کو جوانی اور بڑھاپے تک پہنچا سکتا ہوں، تو کیا میں بوسیدہ ہڈیوں سے، ایک قطرے سے، ایک لیکوڈ فارم سے ایک سالڈ فارم لا رہا ہوں تو ایک سالڈ فارم سے سالڈ فارم نہیں بنا سکتا، ایک اس سے بڑی چیز نہیں بنا سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر جب اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہیں اور پھولتی ہیں، ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہیں، یعنی ایک خشک زمین ہے، اگر میں اس پہ پانی برساؤں تو میں اپنے حکم کروں تو اس میں سے نباتات نکلتی ہیں، تو کیا میں بوسیدہ ہڈیوں سے انسان کو نہیں بنا سکتا؟ یعنی تم بھاگو گے تو کہاں تک بھاگو گے؟ ایک وقت ہم نے اللہ کے سامنے پہنچنا ہے۔ ایک حدیث اس زمرے میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ ایک شخص تھا، اس نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، آدھی راکھ کو سمندر میں بہا دینا اور آدھی راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا، اگر اللہ کو قدرت ہوئی اس سب کو جمع کرنے کی تو میں نہیں بخشا جاؤں گا۔ اس نے اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی تھی، میں نہیں بخشا جاؤں گا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھنا ہے کہ تم نے ایسی بات کیوں کی تھی، تو وہ کہے گا اے اللہ تیرے خوف سے کی تھی۔ یعنی آپ دیکھو اس میں اگر ایک بندہ کہے کہ بھئی اس نے اللہ کی قدرت پہ شک کیا، تو اگر اس نے شک کی نیت سے یہ بات کہی ہوتی تو وہ جہنم میں جاتا، لیکن اللہ کے خوف سے اس نے یہ بات کی تھی کہ اس کو اللہ کا خوف اتنا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس خوف کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دے گا۔